السلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی قصہ سناؤں گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام علم و فضل اور تقوی میں بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ آپ بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس درجے سے ڈرتے تھے کہ لوگ آپ کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے نواز رکھا تھا۔ عز و انکساری میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کی مجلس پاک علم و عرفان کے موتی بکھیرنے والی مجلس ہوتی تھی۔ معرفت حق کو پانے کی جستجو کرنے والے آپ کی صحبت کاملہ کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز تصور کرتے تھے۔ بہت سے معروف اولیاء کرام نے آپ کی صحبت کاملہ سے استفادہ حاصل کیا اور دیکھا کہ آپ صاحب کرامات ولی اللہ ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ سفر کرتے ہوئے قادسیہ میں پہنچا۔ میں وہاں لوگوں کی زیب و زینت اور ان کی کثرت کو دیکھ رہا تھا کہ نگاہ میری نظر ایک خوبصورت جوان پر پڑی جس نے بہت عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اوپر ایک اوفی چادر اوڑھ رکھی تھی اور پاؤں میں جوتی ان لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ جوان صوفی ہے، اس کے پاس جاتا ہوں تاکہ اس کو دمکاؤں۔ چنانچہ میں اس کے نزدیک گیا اور جب اس نے مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو کہا، اے شفیع، گناہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گناہ ہوتے ہیں۔ یہ فرما کر وہ جوان مجھے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو بہت بری بات ہوئی۔ جو کچھ میرے دل میں تھا اس نے کہہ دیا اور پھر میرا نام بھی لیا۔ یہ تو کوئی مرد صالح لگتا ہے، میں اس سے ضرور ملوں گا تاکہ اس سے مل کر اپنی بدگمانی معاف کراؤں۔ چنانچہ میں اس کے پیچھے تیزی سے لپکا لیکن وہ مجھے نہ ملا اور میری نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ جب ہم ایک مقام پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہی خوبصورت جوان نماز پڑھنے میں مشغول ہے۔ اس کے اعضاء خوف الہی کے باعث کانپ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو میرا وہی دوست ہے، میں اس سے ملتا ہوں تاکہ اس کے متعلق جو میں نے اپنے دل میں بدگمانی کی اس کی معافی مانگوں۔ میں کچھ دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، اے شفیق، یہ آیت مبارکہ پڑھ، جو کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور راہ پائے تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ جوان پھر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا، ضرور یہ جوان ابدالوں میں سے ہیں، اس نے 2 مرتبہ میرے دل کی بات بیان کر دی ہے۔ چنانچہ جب ہم منہ میں پہنچے تو میں نے اس جوان کو دیکھا کہ ہاتھ میں کوزہ پکڑے پانی لینے کے لیے کنویں پر کھڑا ہے۔ اچانک اس کے ہاتھ سے کوزہ کنویں میں گر پڑا۔ میری نظر اس پر ہی تھی۔ اس جوان نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے، مجھ سے یہ گم نہ کرنا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم، میں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر تک آ گیا۔ اس جوان نے اپنا کوزہ لیا اور پانی سے بھرا، پھر وضو سے فارغ ہوا تو ریت کے ایک ٹیلے کی طرف چل گیا اور زمین سے ریت اٹھا کر اس کوزے میں ڈالتا رہا اور ہلا ہلا کر بار بار پیتا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا، اپنا جھوٹا مجھے عنایت فرمائیں۔ کہنے لگا، اے شفیق، اللہ کی ظاہری و باطنی نعمتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں، اپنے رب کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ پھر اس نے مجھے کوزہ دیا، میں نے اس میں سے پانی پیا۔ شکر میں ستو گھلے ہوئے تھے۔ اللہ کی قسم، میں نے اس سے زیادہ لذیذ اور خوشبودار چیز کبھی نہیں پی۔ اس سے میری بھوک و پیاس جاتی رہی۔ میں کئی دن تک وہاں پر مقیم رہا، کھانے پینے کی مطلق خواہش نہ ہوئی۔ اس کے بعد راستے میں مجھے وہ جوان دکھائی نہ دیا، یہاں تک کہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ ایک رات میں نے اسے نصف شب کے قریب پانی کے کنبے کے پاس نماز میں مشغول دیکھا۔ بڑی عاجزی سے نماز ادا کرتا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سنی جاتی تھی۔ اسی حالت میں ساری رات بیت گئی۔ فجر کی اذان سے پہلے اپنے مصلی پر بیٹھا، تسبیح پڑھتا رہا۔ اس کے بعد کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا اور حرم پاک سے باہر نکلا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ مجھے اس کے خادم دکھائی دیے۔ میں نے راستے میں اسے جس طرح دیکھا تھا اس کے خلاف اسے پایا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہیں اور سلام کرتے تھے۔
اس کے پاس کھڑے ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ یہ جوان کون ہیں؟ اس نے کہا یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کہ بے شک یہ عجیب و غریب کرامات ایسے ہی سید کے ہیں۔